میاں والی شہر میاں سلطان زکریا کے نام پر میاں والی کہلاتا ہے۔ جنوبی ایشیا کے تمام حکمرانوں نے اپنے اپنے وقت میں یہاں حکومت کی۔ سلطان محمود غزنوی نے راجہ جے پال کو شکست دے کر یہاں پہلی اسلامی حکومت قائم کی۔ صوبہ پنجاب کے شمال مغربی سرے پر واقع ضلع میاں والی کو اگر پنجاب کا پختونخوا نہ کہا جائے تو یہ غلط ہوگا۔ وہ اس لیے کہ ضلع کے شمال میں بڑی تعداد میں پختون آباد ہیں اور یہ تعداد پنجاب کے کسی بھی ضلع میں سب سے زیادہ ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں گھرے میاں والی کے جنوب میں ضلع بکھر، مشرق میں ضلع خوشاب اور چکوا، شمال میں اٹک، کوہاٹ اور کرک کے اضلاع، جبکہ مغرب میں خیبر پختونخوا کے اضلاع لکی مروت اور ڈیرہ اسماعیل خان واقع ہے۔ اپنے اسی محلے وقوع کی بدولت یہ ضلع پنجابی، سرائکی اور ہر پختون ثقافت کا ایک حسین امتزاج ہے۔ میاں والی شہر میاں سلطان زکریا کے نام پر میاں والی کہلاتا ہے۔ جنوبی ایشیا کے تمام حکمرانوں نے اپنے اپنے وقت میں یہاں حکومت کی۔ سلطان محمود غزنوی نے راجہ جے پال کو شکست دے کر یہاں پہلی اسلامی حکومت قائم کی، جبکہ مغلیہ خاندان نے 300 سال اس علاقے میں حکومت کی۔ مغلوں کے زوال کے بعد یہ علاقہ رنجیت سنگھ کے تسلط میں آیا اور اس کے بعد انگریز یہاں قیام پاکستان تک حکومت کرتے رہے۔ قیام پاکستان کے وقت میاں والی صوبہ سرحد کا حصہ تھا، جسے بعد میں پنجاب میں شامل کر کے سرگودا ڈویژن کا حصہ بنا دیا گیا۔ 5840 مربع کلومیٹر رقبے پر محیط اس ضلع کی آبادی لگ بھگ 16 لاکھ کے قریب ہے۔ میاں والی کی 3 تحصیلوں میں عیسیٰ خیل، پپلا اور میاں والی شامل ہیں۔ طبی خدوخال کے لحاظ سے ضلع کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ شمال اور مشرق کا کچھ حصہ سطح مرتفع پٹوار اور کوہ نمک کا تسلسل ہے، جہاں کے پہاڑوں میں بھرپور معدنی دولت کے ساتھ ساتھ نمل جھیل جیسا پرفضا مقام آباد ہے۔ نمل جھیل میاں والی کے مشرقی کونے میں واقع نمل کے قصبے رکھی کے قریب واقع ہے۔ یہ جھیل جس کے 2 طرف پٹوار کی پہاڑیاں اور بقیہ 2 جانب زرعی اراضی ہے، 1913 میں بنائے گئے نمل ڈیم کے بعد وجود میں آئی۔ نمل ڈیم کو انگریز حکومت نے علاقے میں آبپاشی اور پینے کے پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بنایا تھا۔ ضلع کا جنوبی حصہ سرائے تھل پر مشتمل ہے۔ دریائے جہلم اور سندھ کے بیچ پنجاب کے 6 ضلعوں تک پھیلا سرائے تھل شمالاً جنوباً 190 میل لمبا اور شرقاً غرباً 70 میل تک چوڑا ہے۔ یہ چولستان کے بعد پنجاب کا دوسرا بڑا صحرا ہے۔ پپلا تھل کے قریب واقع ہے۔ ضلع کا مغربی اور وسطی حصہ سندھ ساگر دوآب کا زرخیز علاقہ ہے، جہاں دریائے سندھ شمال سے جنوب کی سمت بہتا ہے۔ شمال میں ماڑی انڈس اور کالا باغ کے بیچ دریائے سندھ پر جناح بیراج بنایا گیا ہے۔ تھل پروجیکٹ کے تحت اس بیراج کو 1939 سے 1946 کے بیچ میں تعمیر کیا گیا۔ اس بیراج سے نکالی جانے والی 52 کلومیٹر لمبی گریٹر تھل کینال اپنی 3362 کلومیٹر لمبی اضافی نہروں اور معاون شاخوں کے ذریعے میاں والی سمیت بکھر، لیا، خوشاب اور مظفر گڑھ تک کے علاقوں کو سیراب کرتی ہے۔ یہ منصوبہ سرائے تھل کو آباد اور کاشت کرنے کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ جناح بیراج سے 65 کلومیٹر جنوب میں کندیا کے قریب چشمہ کے مقام پر 1971 میں چشمہ بیراج بنایا گیا، جہاں پاکستان میں پہلی بار بلب ٹربائن سے بجلی پیدا کرنے کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی چشمہ کے مقام پر پاکستان کا دوسرا ایٹمی بجلی گھر بنایا گیا، جہاں یورینیم کی افزودگی سے بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ دریائے سندھ کا پانی جہلم میں پہنچانے کے لیے چشمہ بیراج سے چشمہ جہلم لیک کینال نکالی گئی، جو سرائے تھل سے گزرتی ہے۔ میاں والی کے مغرب میں عیسیٰ خیل کے قریب دریائے کرم دریائے سندھ میں شامل ہوتا ہے۔ ضلع میاں والی کی آب و ہوا شدید قسم کی ہے۔ گرمیوں میں درجہ حرارت 32 سے 51 تک چلا جاتا ہے، جبکہ سردیوں میں پارہ 2 تک گر جاتا ہے۔ اوسطاً سالانہ بارش 200 سے 250 ملی میٹر تک ہوتی ہے۔ تھل پروجیکٹ کی بدولت ضلع کا بیشتر رقبہ قابل کاشت ہے، جہاں گندم، گنا، مکئی، چنا، مونگ پھلی، جوار اور باجرہ اگایا جاتا ہے۔ یہاں آٹے کی 7 ملیں موجود ہیں۔ ضلع کے 40,019 ایکڑ رقبے پر مختلف جنگلات لگائے گئے ہیں، جبکہ علاقے میں سفیدے، سنبل، بقائن اور پاپولر کے درختوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ صنعتی لحاظ سے میاں والی زیادہ مشہور تو نہیں ہے،
لیکن یہاں کھاد اور سیمنٹ بنانے، کپاس بیلنے، کھیت دریاں بنانے اور مٹی کے برتن بنانے کے کارخانے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ضلع میاں والی کو بے شمار مدنی دولت سے نوازا ہے۔ مکڑوال کی کوئلے کی کھانیں ضلع کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ کوئلے کے علاوہ یہاں جپسم، آتشی مٹی، مدنی نمک، چکنی مٹی، سلیکا اور چونے کا پتھر بھی بڑی تعداد میں پایا جاتا ہے۔ ضلع میں سیمنٹ بنانے کی ایک فیکٹری بھی کام کر رہی ہے، جبکہ کوئلے سے چلنے والے ایک بجلی گھر کا منصوبہ ابھی زیر غور ہے۔ اب آتے ہیں اس ضلع کی ثقافت اور بود و باش کی طرف۔ میاں والی کا سب سے بڑا قبیلہ نیازی ہے۔ اس قبیلے نے پاکستان کو نہ صرف سیاستدان بلکہ کرکٹر، شاعر اور گلوکار بھی دیے ہیں، جن میں مولانا کوثر نیازی، عمران خان نیازی، مصباح الحق، عطا اللہ خان نیازی اور عبدالستار خان نیازی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچ، خٹک، عیسی خیل اور عوان قبیلوں سے تعلق رکھنے والوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد یہاں آباد ہے۔ سرائکی ضلع کی سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان ہے، جس کے بعد پنجابی، پشتو اور اردو کا نمبر آتا ہے۔ میاں والی کے لوگوں میں جہاں پنجابی ثقافت کی خوبیاں، محنت، فنون لطیفہ سے محبت اور جدت پائی جاتی ہے، وہیں ان کی آزاد طبیعت، قبائلی نظام، مہمان نوازی اور بہادری و شجاعت میں پختون ثقافت کا عکس جھلکتا ہے۔ چنانچہ یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ میاں والی کی ثقافت پاکستان کے دو صوبوں کی الگ الگ ثقافتوں کا ایک کامل اور خوبصورت مرکب ہے۔ ضلع کے مشہور علاقوں میں کندھیاں، چشمہ، داؤد خیل، کالا باغ، ماڑی انڈس، عیسی خیل، موسیٰ خیل، روکھڑی، پائی خیل، مکڑوال، کمر مشانی اور مندہ خیل شامل ہیں۔ ضلع میاں والی کی مشہور ادبی، سماجی اور سیاسی شخصیات میں تلوک چند شاعر، جگت ناتھ آزاد شاعر، مولانا کوثر نیازی سابق وفاقی وزیر، خواجہ خورشید انور فلم ساز اور رائٹر، ملک امیر محمد خان نواب آف کالا باغ، سابق گورنر مغربی پاکستان، عطا اللہ خان عیسی خیلوی صدارتی ایوارڈ یافتہ موسیقار و گلوکار، مصباح الحق کرکٹر، شیر افضل خان نیازی سابقہ وزیر قانون، طارق نیازی اولمپک گولڈ میڈلسٹ اور عمران خان نیازی کرکٹر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شامل ہیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔